جی ANP ہیں کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، سینئر ممبر ہیں ANP کے. اچھا دیکھیں بہت ساری باتیں کہہ دی انہوں نے، حالانکہ جو حالات ہیں اس میں ان کو زیب نہیں دیتی یہ باتیں. میں اپنے بھائی سے یہ کہوں کہ جب ہم 3.5 سال حکومت میں تھے تو ہمارے 300 ساتھی شہید ہو چکے ہیں اس کراچی شہر میں. اگر ہماری وجہ سے امن کی بات جو انہوں نے کی، اور اس کے بعد جب حکومت سے نکلے تو کراچی کے 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، آپ کے سامنے ہے. جی تو 3 دن تک ہولی کھیلی جاتی رہی. جب پرویز صاحب کہاں تھے؟ جب پرویز صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا حکومت کے لیے کہ حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے، ان کی جانیں کون بچائے گا، رینجرز کہاں ہیں، پولیس کہاں ہے، جب یہ کیوں خاموش رہے. اور پھر جب 3 دن تک ہولی کھیلی گئی خون کی، اور چوتھے دن ان کے ساتھی ڈنر کھا رہے تھے شرجیل میمن کے گھر پہ، ڈنر ANP والے دعوت دی گئی تھی. جی بالکل ٹھیک ہے، اوکے. ان کو چاہیے تھا، یہ حکومت میں ہے کہ ان کے گھر جا کے تعزیت کرتے، ان کو حال پوچھتے. یہ کراچی کے اوپر مزے کر رہے ہیں، کراچی کی خون پہ، کراچی کی جانوں پہ ان کو مزے لگے ہوئے ہیں. یہ اگر ذرا سی بھی ان میں کیئر ہوتی کراچی کے لیے، یا کراچی کو یہ اون کرتے، تو کم از کم ڈنر سے پہلے فاتحہ کرا دیتے. یہ جو کل شرجیل میمن کے گھر میں بیٹھ کے کل یا پرسوں انہوں نے ڈنر کیے ہیں ساری سیاسی جماعتوں نے کراچی خون کے اوپر، یہ تو ان کا حال ہے. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، دیکھیں یاسمین جی، حکومت کی کارکردگی آج تک آپ سب کے علم میں، میرے علم میں بھی ہے. جو ڈی اسٹیبلائز کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ کی بیڈ گورننس ہوگی تو ملک آپ کا کمزور ہوگا، اور ملک کمزور ہوگا تو انسٹیٹیوشنز بھی کمزور ہوں گے، اور انسٹیٹیوشنز کمزور ہوں گے تو آپ کے جو ویلیو انسٹالیشن ہیں ان پہ بھی ہمارے دشمنوں کی نظر تیز ہوگی. جب یہ حال ہے اس ملک کا اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، کلنگ عروج پہ بلوچستان کا حال دیکھ لیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا وسیم اختر صاحب، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، یہ بتائیے گا جی، ملک کمزور ہوگا تو ظاہر ہے جو ہمارے دشمن ہیں ان کو تو بہت آسانی ہوگی اس ملک کی طرف آنے کے لیے. اب اس وقت تو خیر ہم سب خود ہی دشمن بنے ہوئے ہیں، اپنے دشمن کو تو دشمنی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. شاید دشمن اتنا شاطر ہے کہ وہ ہم سے خود ہی دشمنی کروا رہا ہے. میں یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں، ایک دو جو ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو جس پہ آپ نے کافی سیریس ریزرویشنز شو کی کہ جو جیل میں ملاقات کی گئی حقیقی کے لیڈر آفاق احمد صاحب سے، ذوالفقار مرزا صاحب کی، پریشر ٹیکٹکس ہیں یہ؟ کیا چاہتے ہیں آپ حکومت میں واپس آ جائیں؟ کیا آپ کی طرف سے یہ پریشر تھا ان باتوں کا کہ یہ ضلع ڈویژنز نہ ہوں؟ کمشنر کا جو نظام ہے اس کو بھی آپ نے رد کیا اور آپ نے کہا ہر لیول پر اس کو ہم ڈس اون کریں گے. پرویز صاحب کہتے ہیں، ANP کے جو لیڈر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو سینئر اور سنجیدہ قیادت ہے ان کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے، وائلنس اسٹریٹ تک آ گئی ہے. دیکھیں آپ کمپیئر کر لیں دونوں جماعتوں کا پرفارمنس، ANP کا بھی اور MQM کا بھی. ANP کو تو نام بدلنے پڑے اور بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اس کو چھوڑ دیں، رہنے دیں کس کا کیا کنٹریبیوشن ہے. آج پختون KPK میں جو گورننس کا حال ہے سب جانتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ہم. جب MQM کی اگر بات کر رہے ہیں آپ، ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے قربانیاں دی ہیں. 15,000 ساتھی ہمارے شہید ہوئے ہیں. آج جو کراچی کا حال بنایا جا رہا ہے یہ ایک ملی بھگت ہے. کراچی کا پختون کراچی سے محبت کرتا ہے، کراچی کا اصل پختون، مگر وہ جو ایلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، سینئر ایلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ان کی قیادت میں بھی ایسا ایلیمنٹ آ گیا ہے. پہلے امین خٹک تھا جس سے ہم سیاسی طور پہ بات کر لیتے تھے، آج جو ٹولہ ان کو رول کر رہا ہے کراچی میں خاص طور پہ، وہ تو لینڈ مافیا کا سرگنا ہے، وہ تو ڈرگ مافیا کا سرگنا ہے. لیکن آپ ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہے ہیں وسیم اختر صاحب؟ آپ ذمہ دار ANP کو ٹھہرا رہے ہیں یا آپ ذمہ دار پیپلز پارٹی کو ٹھہرا رہے ہیں؟ حکومت کا کام ہے یہ. حکومت کوشش کر رہی ہے لڑوانے کی پختون بھائیوں کو اور اردو بولنے والے بھائیوں کو. اوکے ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ اب وسیم اختر صاحب، ایک سیکنڈ. نبیل گبول صاحب ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ممبر ہماری لائن پر موجود ہیں. نبیل السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں نبیل؟ جی اللہ کا شکر. نبیل یہ بتائیے گا کراچی کے جو اس وقت حالات ہیں اور جس طرح کے آپ کی پارٹی کے اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان دوریاں جو ہیں وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، تلخیاں اتنی بڑھ گئی ہیں، ایک دوسرے کو تنبیہ کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو پریشر ٹیکٹکس ہی ہیں. آپ ان کے دشمنوں سے جا کے مل رہے ہیں، وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، وہ شہر میں آگ لگی ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ رولنگ پارٹی یعنی کہ پیپلز پارٹی
کہ کچھ لوگ شاید ایسے ہیں جو پٹھان مہاجر لڑائی کرانا چاہتے ہیں, واپس 86 میں جانا چاہتے ہیں آپ, ملک کو اتنا ہی پیچھے لے جانا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیے جیسمین, پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دوریاں جو ہیں ہماری ٹیمپرلی ہے اور پہلے بھی ہوئی ہیں کئی دفعہ, اور دوبارہ ہم ایک ساتھ بیٹھے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM جو ہے وہ چاہے اسمبلیز کے اندر ساتھ بیٹھے یا نہ بیٹھے ہیں, لیکن ہم نیچرل الائز ہیں کیونکہ ہم سندھ کے رہنے والے ہیں. ہم دونوں بڑی جماعتیں سندھ کی, اور ہماری مجبوری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بنا کر رکھیں, کیونکہ اگر ہم آپس میں بنا کے رکھیں گے تو سندھ ترقی کر پائے گا, سندھ ترقی کر پائے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوریاں ٹیمپرلی ہیں, اور اگر ہمارے بھائیوں کو, متحدہ والوں کو جو شکایتیں ہیں, جن بات میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا کہ ایک الیکشن کے اوپر جو ہے انہوں نے گورنمنٹ سے باہر آ گئے, اور اس کے بعد چند ہمارے لیڈروں نے, چند متحدہ کے لیڈروں نے جس طرح کے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں, میں سمجھتا ہوں اس سے ماحول خراب ہوئے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ صدر پاکستان نے جو مفاہمت کی پالیسی کو جو شروع کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ آخری دن تک جاری رکھے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو نوبت 1990 والی ہے یا 1997 والی وہ انشاءاللہ نہیں آئے گی. جو لوگ ہمیں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کراچی کے دیواروں پر بھی جو لکھ رہے ہیں کراچی کو ایک سیکنڈ نبیل, تو کون آپ کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ راتوں رات وال چاکنگ ہو جاتی ہے, خدا را راتوں رات آپ پورے شہر میں لکھ دیتے ہیں مہاجر جو ہے اس کا صوبہ الگ ہونا چاہیے, سندھ کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے, ملک کو توڑنے کی سازش, اتنی بڑی بڑی سٹیٹمنٹس, اتنی بڑی بڑی باتیں, ملک کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے. آئین کا آرٹیکل 6 لگتا ہے بھائی ملک توڑنے والے کا کو سزائے موت ہے. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دونوں کی لڑائی میں, جو کہ میں اس کو لڑائی بھی نہیں کہوں گا, کہ ہم دونوں کی جو ناراضگیاں ہیں اس کا فائدہ جو ہے وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جو یہ چوکنگیں کر رہے ہیں, اور یہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ کوئی بھی تیسری جماعت ہو سکتی ہے, وہ کوئی بھی لسانی جماعت ہو سکتی ہے, وہ کوئی بھی, میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے ایجنٹس ہو سکتے ہیں جو کراچی کو پیرالائز کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر کراچی پیرالائز ہوا تو پاکستان پیرالائز ہوگا. بھائی نبیل گبول, مائی ڈیئر فرینڈ, وہ بات اب الیکشن تک دیکھیں میری بات سنیں پلیز. آئی جسٹ وانٹ ٹو ریکویسٹ ون تھنگ. انہوں نے کہا ہے آپ 90 پہ حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, آپ نے ٹیلی فون لائنیں کاٹی ہیں, آپ نے جیل میں ملاقات کر کے 90 پہ حملہ کرنے کی پلاننگ کر لی ہے. دس از سم تھنگ ویری ویری سیریس. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چھوٹی سی بات پہ وہ حکومت سے نکل گئے, کوئی تیسری قوت وال چاکنگ کر رہی ہے. اول تو میں کہوں گا جو ٹیلی فون لائن ڈیفالٹ کی وجہ سے ہی تو ان کو بھی پتا چل گیا بعد میں کہ یہ ڈیفالٹ ہوا تھا, اس کی وجہ سے ٹیلی فون لائن ڈسکنیکٹ ہوئے تھے. جہاں تک سازشوں کی بات ہو رہی ہے کہ 90 پہ حملہ, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی سائنٹیفک اس میں مووی دیکھ رہے ہیں, کوئی سائنس فکشن کی مووی دیکھ رہے ہیں, یا ہم وار لارڈ والی سٹی کے اندر بیٹھے ہیں جہاں پر 90 پہ کوئی حملہ کر سکے گا. یہ پاسبل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ الزامات تک ہی محدود ہے, اور الزامات تو ایک دوسرے پہ لگائے جا سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے عوام ہے جو ہمیں سن رہے ہیں اس وقت, اگر ہم ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں گے اور ہم ان کو ڈرائیں گے, کیونکہ ہمیں ساتھ رہنا ہے. میرے ساتھ والے گھر کے اندر جو ہے متحدہ کا لیڈر رہتا ہے, میں اس کے ساتھ رہتا ہوں, اسی طرح ہمارے کتنے ورکر ایک ساتھ رہتے ہیں, اور ہماری پبلک ساتھ رہتی ہے. تو ہمیں, میں سمجھتا ہوں یہ میسج نہیں دینا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کراچی کے ٹریڈرز کتنے پریشان ہیں, وہ روز اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ کراچی میں کل کو ہڑتال ہوگا تو کراچی کا کیا ہوگا, پاکستان کی اکانومی میں کیا اثر پڑے گا. تو اس طرح کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اچھا وسیم اختر صاحب, آپ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے ساتھی ہیں, مفاہمت ابھی بھی جاری ہے, اور یہ کوئی سائنس فکشن مووی تو چل نہیں رہی کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں 90 پہ, یہ صرف اشتعال انگیز بیانات ہیں. جیسمین ایسا نہیں ہوتا ہے, یہ بھی سیاست جانتے ہیں, انہوں نے بھی برے وقت دیکھے ہیں. آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اقتدار کے نشے میں حکومت مجھے تو بدہوش نظر آ رہی ہے. وہ وجہ ہے اس کی, میں خامخواہ میں کرٹیسائز نہیں کروں گا. وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو حرکت کی, ساری جو 3.5 سال کی ہماری مفاہمت کی پالیسیز جس پہ ہم چلتے آ رہے تھے, 1-2 دن کے اندر آپ نے ساری ٹیبل ٹرن کر دی. اور اس سے زیادہ کیا کہ ہمارے جو ساتھی جیل میں ہیں ان کو آپ نے انٹیریئر سندھ شفٹ کر دیا, اور ان کی فیملی اور ان کے کیسز ادھر ہیں, کراچی کورٹ میں ہیں. تو یہ ہم ٹینشن ہے, یہ ٹارچر ہم پہلے بھی سہ چکے ہیں. فوج نے ہمارے خلاف آپریشن بھی کیا تھا,
उस जमाने में भी हम खुद जेल में थे, ये नबील बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। हम इन चीजों से परेशान होने वाले नहीं हैं, बनने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन हम कर रहे हैं, हमें ऑपोजिशन करने दें। ये हरबे जो है, टेलीफोन लाइनें काट देना, आफाक से जेल में मिलना जाके, ये कहाँ की शराफत है? किसको जेब देता है कि एक कैदी को जाके एक मिनिस्टर जेल में मिले? तो ये मेरे समझ में नहीं आ रही। दोस्ती बिल्कुल होगी, होनी चाहिए, दोस्ती हो, बाहर मिलें, जब वो रिलीज होके आ जाए, माड़ी पे जाएं उससे मिलने के लिए जो टाइमिंग होते हैं। मगर अंदर जाना एक मिनिस्टर का, और ऐसे वक्त पे, ऐसे मौके पे जहाँ टेंशन चल रही है, आप हमारे दुश्मनों से जाके मिल रहे हो, हम आपके दुश्मन से मिले किसी से जाके? हम तो ऑपोजिशन करने आए हैं, ऑपोजिशन में बैठने आए हैं, हमें ऑपोजिशन करने दें। जमहूरियत का तकाजा भी यही होता है। तो जो सीइंग इज बिलीविंग, जो हमें नजर आ रहा है, जो हम देख रहे हैं एज ए कोलिशन पार्टनर, हमसे एक सीट मांगी जा रही है। मतलब हैदराबाद को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश जा रही है, कराची को आपने सिस्टम बदल दिया, जबकि वो सिस्टम अगर 140A देखें कॉन्स्टिट्यूशन का तो आप कर नहीं सकते हो। अच्छा वसीम अख्तर साहब, एक बात बताइएगा, ये जो इतनी कोर कमेटीज बनी जिसमें ANP भी बैठी, आप लोग भी बैठे, पीपल्स पार्टी के लोग भी बैठे, उसमें क्या ये बात तय नहीं हो गई थी आप लोगों के दरमियान कि हम वापस रिवर्ट नहीं करेंगे, बल्दियाती इंतखाबात भी होंगे? ये चीजों पे तो आप लोगों के सब तय हो गए थे ना मामला, फिर क्या हो गया, क्या मसला हो गया? मैं यही तो बोल रहा हूँ, सब तय हो गए थे। अगर हम ऑपोजिशन में बैठ गए तो आपने सारी चीजें वो वाले कार्ड खेलने शुरू कर दिए, जैसे खुदा ना खास्ता कोई दुश्मनी हो गई है। दुश्मनी तो नहीं हुई थी, मगर अब ऐसे स्टेटमेंट, मेरे स्टेटमेंट्स नहीं है सिर्फ मेरी जमात से, आप अपने पीर मजहर के स्टेटमेंट्स देखें, जुल्फिकार मिर्जा साहब के स्टेटमेंट्स देखें, वो तो अजीब अजीब पीर मजहर साहब के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि 47 से आपको सीने से लगाया हुआ है, हमने बता दी हुई है, इस किस्म की बात कर रहे हैं वो, जिन जो जेब नहीं देती। अगर मैं बात इस पे करूं तो मैं तो बहुत आगे जा सकता हूं, मगर मैं नहीं करूंगा ये बात। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है लियारी के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, होम मिनिस्टर के पास बैठा हूँ, तो मैं सिर्फ इतना अपने भाई वसीम को कहूंगा कि देखें, इतना बड़ा कोई हमारे बीच में रंजिशें नहीं हुई हैं, हमने एक दूसरे को खुदा न ख्वास्ता हमले नहीं किए, कत्ल नहीं किए हैं, किसी के भाई को नहीं मारा है। हमारे ये छोटे इश्यूज हैं, मैं समझता हूँ ये हम इश्यूज जो है रिजॉल्व कर देंगे, और हम दोनों तरफ से, आप लोगों की भी तरफ से, हम अपनी तरफ से भी कह रहे हैं कि ऐसी बातें या ऐसी जुबान या ऐसे अमाल हम नहीं करें, क्योंकि कल को हमें दोबारा बैठना है। ये आप भी जानते हैं, हमें भी पता है कि हमें दोबारा, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले कहा है कि हमारी सिंध के अवाम की, सिंध की मजबूरी है कि MQM और पीपल्स पार्टी आपस में मजबूरी क्यों है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। नबील मेरी बात सुने, मुझे बताएं, सारी दुनिया में सियासत होती है, सारी दुनिया में ऑपोजिशन होती है, हर बंदे का अपना मंशूर होता है, हर बंदे की अपनी अपनी पॉलिटिक्स होती है, लोग किसी को चाहते हैं, किसी को रिजेक्ट कर देते हैं। मजबूरी क्या है? देखिए जैस्मिन, मजबूरी ये है कि हम लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मजबूरी है कि ठीक है ऑपोजिशन में बैठना है, आप ऑपोजिशन करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए स्टेटमेंट्स देना टीवी पे आकर, और ये जो चॉकिंग्स हो रही हैं, मुझे पूरा यकीन है कि जो चॉकिंग कराची के अंदर हो रही है, ये MQM वाले नहीं कर रहे हैं, ये वो लोग कर रहे हैं जो ये तासुर दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कौन कर रहे हैं, मैं बताऊँ आपको कौन कर रहे हैं। जी वसीम बताएं, आप बताएं। 100 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं, पठान भी और महाजिर भी। अच्छा, पहाड़ी पे 100 से ज्यादा 3 दिन के अंदर। उनकी फैमिलियां क्या करें, टीवी पे आप उनकी रिकॉर्डिंग देख लें, वो फैमिलियां जो गरीब लोग हैं, जिनका कमाने वाला मर गया, वो तो बोल रहे हैं ये कैसा पाकिस्तान, वो तो ये बातें कर रहे हैं, हम तो रोक रहे हैं उन्हें। ये चॉकिंग, ये तो देखिए चॉकिंग बना था बांग्लादेश आपके बंगालियों के साथ, तो बना था। अल्लाह ना करे कि ऐसे आ जाए, अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त है कि पाकिस्तान। नबील अपने बड़ों को बताएं, ये आपको मैं जानता हूं, अपने बड़ों को बताएं कि ऐसा वक्त ना आए कि 3 दिन में 100 आदमी मार दिए, ना रेंजर ना पुलिस। अभी आप जिस तरह वसीम बोल रहे हैं, आप पुलिस आ गई, रेंजर्स आ गई, 1 घंटे के अंदर आ गई, तो 3 दिन पहले कर लेते तो बच जाते ये लोग सारे। ये जो आप बातें कर रहे हैं कि आप मुझे जानते हैं, ये लोगों की क्लेरिफाई करें कि आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, अच्छाई में जानते हैं, आपको अच्छे आदमी अच्छाई में जानते हैं। हाँ, अच्छे आदमी हैं आप, मैं जानता हूँ। तो ये मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देखे, ये जो मुत्तहिदा का और पीपल्स पार्टी का जो ये लड़ाई दिखाया जा रहा है, खुदा के लिए ये आप भी अपने बड़ों को समझाएं कि इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, इस तरह की धमकी आमेज जुबान लहजे, मेरी बात सुने ना। और हमारे पास एक्शन बढ़ जाता है भाई, आप हुकूमत में हो, उसमें ये देखें, हम चाहते हैं कि आप असेंबली के अंदर, कल सिंध असेंबली का सेशन है, आप वहां आकर अपना जो भी प्रोटेस्ट करना है असेंबली के अंदर करें, लेकिन सड़कों पर आकर और टॉक शोज में आकर अगर हम ये इंप्रेशन देंगे कि हमारी बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, तो मैं समझता हूँ इसका नुकसान जो है वो सिंध को होगा।
نبیل ہم نہیں امپریشن دے رہے, آپ لوگ دے رہے ہو, آپ امپریشن دو. آپ نے جو حرکتیں نہیں, دونوں طرف سے دیکھیں نا, میرے 25 ساتھیوں کو جیل سے کیسے نکال کے بھیج دیا آپ نے؟